جیسے ہی میرے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابی رسول نے عرض کیا، صحابی رسول کی آنکھوں سے تر تر آنسو گرنے لگے، رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے وہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ جب نبی پاک نے دکھ پوچھ ہی لیا، اب پیمانہ چھلک پڑا اور بہت روئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی معاملہ کیا ہے؟ ارے تو وجہ تو بتا، آخر تو غمگین کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ ارے تجھے تیری پریشانی کا ہر علاج دیا جائے گا، تو اپنی پریشانی تو بتا، تو اپنا دکھ تو بتا، کیونکہ حضرات حقیقت میں نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہر دکھ درد کے ماروں کو علاج ملا کرتا ہے، کیونکہ یہ دربار محمد ہے۔ باواز بنا سبحان اللہ۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ نبی پاک کی بارگاہ ہے، یہاں سے غیر بھی ہاتھ خالی نہیں جاتے ہیں۔ کہا صحابی بولو تو صحیح، کیا معاملہ ہے؟ اب حضرات اس صحابی نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کر دیا۔ بی بی یا رسول اللہ، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا، میری شادی ہو گئی ایک حسین جمیل عورت سے۔ شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گھر پر امید دکھائی، یعنی میری بیوی کے پیٹ میں رب کے کرم سے ایک بچہ پرورش پانے لگا، حمل ٹھہر گیا، اور اسی دوران مجھے رزق تلاش کرنے کے لیے باہر جانا پڑا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، کیونکہ جہالت کا دور تھا، لڑکیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو اب میں باہر جا رہا ہوں، 3 سال یا 4 سال کے بعد آؤں گا، مگر میری وصیت سن لو، نصیحت سن لو کہ جب اللہ تعالیٰ جب تمہارے بطن سے کوئی بچہ آئے تو اگر لڑکی ہو اگر لڑکا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اس کو ناز و نعم سے پالنا، کیونکہ وہ خاندان کا نام بڑھائے گا، ہماری عزت بڑھائے گا، ہمارا وقار بڑھائے گا۔ اور اگر بیٹی پیدا ہو تو انتظار مت کرنا، اسے زندہ زندہ دفن کر دینا، کیونکہ بیٹی رہے گی تو داماد بنانا ہوگا، اور داماد بنانا یہ بڑا اس دور میں ذلت و رسوائی کا سبب جانا جاتا تھا۔ اس لیے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو زندہ مت رہنے دینا، اسے زندہ زندہ دفن کر دینا۔ صحابی رسول اپنا واقعہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے اپنی بیوی کو کہا، اس کے بعد میں تجارت کے لیے چلا گیا، 3 یا 4 سال کے بعد ریٹرن ہوا۔ حبیبی یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا بچی ہوئی تھی۔ اب ان کے گھر آنے سے پہلے کی بات وہ بیان کرتے کہ حبیبی یا رسول اللہ، میں تو تجارت کے لیے چلا گیا ادھر، میرے گھر پر ایک حسین و جمیل بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا چہرہ کشادہ ہے، ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح کھل رہے ہیں، بڑی حسین و جمیل بیٹی ہے۔ میری بیوی نے جب ایسی حسین و جمیل بیٹی دیکھی، حبیبی یا رسول اللہ، تو ماں کی ممتا کب گوارا کرے گی کہ اپنی لخت جگر
نور نظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ زندہ دفن کر دے۔ سبحان اللہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، میری بیوی نے ایسا کیا کہ جب وہ بچی کی ولادت ہو گئی، پیدا ہو چکی، تو میری بیوی نے اپنی پڑوس کی سہیلی کو بلایا، یہ میری بیٹی ہے، تم اس کی پرورش کرنا، سارا خرچہ میں دوں گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور کسی کو پتہ مت چلنے دینا، خاص طور سے جب میرا شوہر آئے تو اس کو یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بیٹی میری ہے، بلکہ اس کو یہی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بیٹی تمہاری ہے، میری نہیں ہے۔ خیر حضرات محترم، اس طریقے سے وہاں اس نے یہ سارا انتظام کر لیا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ابھی بھی یا رسول اللہ، میں 3-4 سال کے بعد جب گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، بتا کیا ہوا؟ کہا بیٹی آئی تھی اور آپ کے حکم کے مطابق زندہ دفن کر دی۔ ماں ہوتی حضرات، نہیں کہتے اولاد کے لیے کچھ بھی کر لیتی۔ خیر، اب زندگی کو بچانا تھا، اس لیے اس نے جھوٹ سے کام لیا۔ خیر، زندہ زندہ دفن کر دی۔ حبیبی یا رسول اللہ، میں نے کہا میں بہت خوش ہوا، میں بہت راضی ہوا کہ میری بیوی نے میری بات پر عمل کیا ہے۔ رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو جیسے ہی میں بیدار ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ صحن میں ایک 3-4 سال کی نور کی پے کر حسین و جمیل بچی کھیل رہی ہے۔ پڑوسی کو دی تھی، وہیں سے روزانہ کھیلنے کے لیے آتی، رات میں چلی جاتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون بچی ہے؟ بیوی نے کہا یہ میری سہیلی جو پڑوسن ہے اس کی بیٹی ہے، روزانہ صبح میں آتی ہے، کھیل کر چلی جاتی ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ، اب اس بچی سے میں بھی باتیں کرنے لگا، چونکہ روزانہ آتی تھی، میرا بھی دل اس کی طرف مائل ہونے لگا، اس کا دل میری طرف بھی مائل ہونے لگا، یہاں تک کہ میں اس بیٹی سے محبت کرنے لگا، اس کو بازار میں اپنے کندھے پر بٹھا کر لے جانے لگا، کھلونے خرید کر عطا کرتا۔ حبیبی یا رسول اللہ، وہ بیٹی، وہ بچی مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی کہ مجھے ابا ابا کہہ کر پکارنے لگی۔ سبحان اللہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، میں بھی اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر پکارتا تھا، وہ مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی تھی۔ اس طریقے سے حبیبی یا رسول اللہ کئی عرصہ گزر گیا۔ ایک رات میں نے اپنی بیوی سے کہا، اے کاش ہماری بھی کوئی ایسی بیٹی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہماری بھی کوئی ایسی بیٹی ہوتی تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ اس طریقے سے اچھائی کرتے، اس کو اچھی طریقے سے اس کی پرورش کرتے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ اس کے دل میں بیٹی کی محبت پیدا ہو گئی ہے، جب بہت زیادہ طلب دیکھی، حبیبی یا رسول اللہ، میرے دل میں میری بیوی نے جب بہت زیادہ طلب دیکھی تو میری بیوی نے صحیح بات مجھے بتا دی۔ سبحان اللہ۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، اے شور نامدار، اگر یہی بات ہے، آپ کی یہی خواہش ہے کہ آپ کی بھی کوئی بیٹی ہوتی تو سن لیجئے، صبح میں ہمارے سامنے کھیلنے والی بیٹی کسی اور کی نہیں، وہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ کی ہی بیٹی ہے، وہ آپ کی ہی لخت جگر ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، جیسے ہی حبیبی یا رسول اللہ میں نے سنا تو اس وقت میں بہت راضی ہو گیا، بہت خوش ہو گیا اور اس کے بچی کے ساتھ محبت کرنے لگا۔ مگر کچھ لمحات گزرے یا کچھ ایام گزرے تو پھر شیطان میرے ساتھ شریک ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ہاں، چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے نا، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، کھلے دشمن سے بچنا مشکل نہیں ہوتا۔ پتہ ہی ہے کہ دشمن ہے بھائی، اس لیے اس سے دور ہی رہو، ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا۔ جب دشمن ہے تو اس سے قریب میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے قریب میں جانے سے، کیونکہ اس سے نقصان ہی ہمیں ہونے والا ہے۔ تو شیطان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا قرآن پاک کے اندر، ان الشیطان للانسان عدو مبین،
کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس سے بچے، پرہیز کرے۔ خیر حبیبی یا رسول اللہ، شیطان نے مجھے اپنے جھانسے میں لے لیا اور طرح طرح کے وسوسے دینے لگا کہ اب تو تیری بیٹی ہو چکی ہے، اب تو تیرا داماد بھی بنے گا، اب تو تجھے ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی، برادری میں تیری ناک کٹے گی، ایسے ایسے خیالات آنے لگے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ اس زمانے میں داماد بنانا معیوب تھا، عیب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خیر جب ایسے ایسے خیالات آنے لگے، پھر ایک خیال حبیبی یا رسول اللہ یہ آیا کہ ابھی ٹائم نہیں گیا ہے، ابھی 3-4 سال کی تیری بچی ہے، ابھی اس کو زندہ زندہ دفن کر دے۔ اللہ اکبر۔ حبیبی یا رسول اللہ، میرے نفس پر بالکل شیطان سوار ہو چکا تھا۔ ایک دن میں نے پروگرام بنا ہی لیا، میں نے اپنی لختی جگر کو تیار ہونے کا حکم عطا فرمایا۔ جب میری بیٹی جو نور کی پیکر تھی، وہ صحابی روتے بھی ہے، واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، جو نور کی پیکر تھی، حسین و جمیل تھی، تیار ہو چکی، میں نے اس کو اپنے ساتھ میں لیا۔ ساتھ میں جب لے جانے لگا، بابا بابا پکارنے لگی، کہنے لگی بابا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں بازار میں لے کر جا رہا ہوں، کھلونے خرید دوں گا، کپڑے خرید دوں گا۔ حبیبی یا رسول اللہ، جب کھلونے کی دکان سے گزرا، بیٹی کہنے لگی بابا کھلونا اچھا ہے، خرید دو۔ میں نے کہا واپسی میں دلا دوں گا۔ کپڑے کی اچھی دکان آئی، کپڑے اچھے دیکھ کر بیٹی پکارنے لگی بابا یہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، وہ خرید دو۔ میں نے کہا واپسی میں خرید دوں گا۔ خیر حضرات محترم، وہ صحابی رسول اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، اس کے بعد میں جنگل و بیابان میں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد ایک ببول کے درخت کے نیچے، جس کو ہم یہ کانٹے دار جو درخت ہوتا ہے، ہاں باول، اس کے نیچے میں نے بیٹی کو بٹھا دیا اور اس کے قریب ہی میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ جیسے ہی گڑھا کھودنے لگا، میری بیٹی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، میری بیٹی بالکل میرے قریب آئی، کہنے لگی بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ اس ننھی سی چھوٹی سی بچی جو میرے قریب آتی ہے، میرے کپڑے کو صاف کرنے لگتی ہے، میرا پسینہ پوچھتی ہے، کہتی ہے بابا دیکھو آپ پسینے سے شرابور ہو گئے ہیں، آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ حبیبی یا رسول اللہ، اس کے باوجود میرے دل میں ایک چھوٹی سی رحم کی کرن بھی پیدا نہ ہوئی، اور اس چھوٹی سی بچی پر مجھے ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا۔ حبیبی یا رسول اللہ، وہ میرے پنڈلیوں سے دھول صاف کرنے لگی، میرے کپڑوں سے دھول کو جھاڑنے لگی، میرا پسینہ پوچھنے لگی۔ کہا بابا آپ دیکھو پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں، آپ گرد و غبار ہو چکے ہیں، بابا آپ پریشان نہ ہو، آپ جو ہے یہ مت کیجئے، اس طریقے سے مت کیجئے بابا، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، صحابی رسول نے جو اپنی بات بتائی، اللہ اکبر، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے وہ کو بیان کر سکے۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے اشک رواں آ رہا ہے، صحابہ اکرام بھی رو رہے ہیں کہ اللہ اکبر کیسا معاملہ تھا۔ خیر صحابی رسول نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ، اس کے بعد گڑھا تیار ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اس گڑھے کے اندر اتارا، اتارنے کے بعد میں دھول ڈالنے لگا، ریتی ڈالنے لگا، میری بیٹی چلانے لگی کہ بابا کیا کر رہے ہو؟ یہاں تک کہ دھول جب گردن تک پہنچ گئی، بیٹی تو یہ سمجھے کہ باپ مجھے اس طریقے سے رموج کرنا ہے، کھلا رہے ہیں، خیر مگر گردن تک پہنچ گئی تو میری بیٹی چیخنے لگی، چلانے لگی، بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھو میرا سانس گھٹ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، بابا مجھے جلد بچا لو، مجھے جلدی نکال لو، بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حبیبی یا رسول اللہ، مجھے ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ جب اس کے منہ تک دھول پہنچی، جب بچی کو یقین آ گیا کب یہ میرا بابا مجھے زندہ نہیں نکالے گا، تو اس نے ایک آواز نکالی کہ اے پیدا کرنے والے، اے رب العالمین، تو رحمت للعالمین کو کب بھیجے گا؟ حبیبی یا رسول اللہ، یہ اس کے آخری شبد تھے، آخری آواز تھی کہ اے مولا
اب تو بچیوں کی جان کی حفاظت کرنے والے تیرے محبوب کو کب بھیجے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ کہتے کہتے میں نے دھول ڈال دی، حبیبی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس پلٹا ہوں، آج تک وہ غم میرے سینے میں موجود ہے، بس اسی وقت سے میری ساری خوشیاں چھن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جب یہ بات سنی، حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو ہے، صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں اور وہ اس کی صحیح طریقے سے تربیت کرے گا، پرورش کرے گا، اور پرورش کرنے کے بعد اس کا نکاح کر دے گا، شادی کر دے گا، ایسا کرنے والا میرا امتی جنتی ہے۔